بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اپنے اندر بے بہا رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند منبر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ لوگو، رمضان کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اور اس مہینے میں تمہاری سانس ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہاری نیندیں عبادات، اعمال مقبول اور دعائے مستجب ہیں۔ یہ مہینہ نہایت ہی شان و شوکت والا ہے۔ اس مہینے کی عظمت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان کو اپنی ایک دعا میں شہر الاسلام یعنی اسلام کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ دار کی نیند، عبادت اور اس کی خاموش تسبیح اور اس کا عمل قبول شدہ ہے۔ اس کی دعا مستجب ہوگی اور افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ بے شمار خصوصیت سے بھرا ہوا ہے، جو اس ماہ مبارک کو دیگر تمام مہینوں سے افضل بناتی ہے۔ رمضان کریم ہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ توریت، زبور اور انجیل رمضان میں نازل ہوئی، جبکہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہوا۔ بعض روایت میں ہے کہ صحیفہ ابراہیم 1 رمضان کو نازل ہوا۔ دوستو، رمضان کریم وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کی سورۃ بقرہ کی آیت 185 میں اس ماہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے خداوند عالم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ ہاں، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ تم روزوں کی تکمیل کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بزرگی بیان کرو، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اسی طرح رمضان المبارک کی ایک اور فضیلت طاق راتیں ہیں۔ آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 50ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ رمضان میں ہے، سو تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور مزید فرمایا، لیلۃ القدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا
29वीं ताक रातों में है। जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र में हालत ईमान और तलब सवाब के साथ क़याम किया, फिर उसे सारी रात की तौफीक दे दी गई, तो इसके अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक और रिवायत में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी लैलतुल क़द्र की रात ईमान और अजर सवाब की नीयत से क़याम किया, इसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान की एक और फजीलत इत्तिकाफ़ है। इत्तिकाफ़ अरब ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने ठहर जाने और ख़ुद को रोक लेने के हैं। इस्लामी इस्लाह में इत्तिकाफ़ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत की गर्ज से मस्जिद में ठहरे रहने को कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और हदीस बयान की गई है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन इत्तिकाफ़ करता है, अल्लाह तबारक ताला इसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देता है। हर खंदक मशरिक से मगरिब के दरमियानी फासले से ज़्यादा लंबी है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो दिखावे या नुमाइश के लिए नहीं की जा सकती, चनाचा ये खालिस इबादत होती है, लिहाजा इसका अजर सवाब भी ज़्यादा है। हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रोज़ा खुदा और इंसान के दरमियान एक ऐसी इबादत है जिससे खुदा के सिवा कोई आगाह नहीं होता, लिहाजा खुदा के अलावा कोई और इसका अजर अदा नहीं कर सकता। बयान किया जाता है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी मनाजात के दौरान बारगाह खुदावंदी में सवाल किया, खुदाया तेरी निगाह में क्या कोई और भी मेरी तरह मोहतरम व मुकर्रम है? जवाब मिला, हाकमियत के आखिरी ज़मानों में मेरे कुछ बंदे होंगे जिन्हें मैं माह रमज़ान के रोज़ों की वजह से ये एहतराम अता करूँगा। सुभान अल्लाह। मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।